باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو آدمی اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، ایک او کذب بآیاتہ، کہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ دو چیزیں بتا دیں، اور پہلی بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ در حقیقت ڈانٹ پلائی ہے اور استفہام ہے، لیکن انکار کے معنی میں کہ اس سے زیادہ ظالم کون، یعنی وہ بہت بڑا ظالم۔ جیسے ہر زبان میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اردو میں بھی بولے جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کسی آدمی سے لڑائی میں کہ تم سے زیادہ جھوٹا کون، یعنی مطلب سب سے بڑے جھوٹے تم۔ اللہ تعالی نے فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے اس سے زیادہ بڑا ظالم، لیکن مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالی پر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اللہ پر بولے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی نفی ضروری تھی اور اللہ نے نفی کی ہے، یہ ان کا اثبات کرے، اور جن چیزوں کے متعلق اللہ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، خراب ہیں، یہ ان چیزوں کو اچھا جانے، تو یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، اور نام لے کہ اللہ نے ان چیزوں کو ایسے کہا ہے۔ مثلا مختلف دیوتا، ان کی پوجا کرنا، دیویوں کی پوجا کرنا، روح کو، مادے کو قدیم جاننا، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے۔ اوتار کے چکر کہ سورج فلاں چیزیں یہ اللہ کا اوتار ہیں، اللہ کے نائب ہیں علیہ باللہ، اور آواگان کہ روح جو ہے وہ نجات ہی نہیں پاتی، کبھی اس شکل میں آتی ہے، کبھی اس شکل میں آتی ہے، کبھی اس شکل میں آتی ہے۔ یہ سب چیزیں بذات خود بھی باطل، اور پھر اس کے بعد ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا کہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ جھوٹا کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے جن کی نفی ضروری تھی، اور اللہ نے جن کی نفی کی ہے ان کو کہتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں۔ ایک چیز او کذب بآیاتہ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جھٹلاتا ہے اللہ کی آیات کو، یعنی جن باتوں کا اقرار کرنا ضروری ہے ان کی وہ انکار کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، انہیں نہیں مانتا۔ اللہ تعالی کی آیات کی تکذیب، یعنی خدا کی باتوں کو جھوٹا قرار دینا۔ اللہ نے کہا تھا توحید کا، اوپر سے ذکر چل رہا ہے کہ کس کی گواہی قابل اعتبار اور کون گواہی دے، اور یہ اللہ کی اس بات کو جھٹلاتا ہے اور خدا کی گواہی کو نہیں مانتا۔ رسالت بجائے اس کے کہ مانے اس کا انکار کرتا ہے، قیامت بجائے اس کے کہ مانے ان باتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو جن باتوں کا اقرار کرتا ہے ان کی نفی اللہ نے کی ہے، اور جن باتوں کا انکار کرتا ہے اس کا اثبات اللہ نے کیا ہے۔ گویا جن باتوں کو اللہ کہے کہ یہ نہ کرو یہ کرتا ہے، اور اللہ کہے نہ کرو تو یہ ان باتوں کو کرتا ہے، اور جو اللہ کہہ دے کہ کرو یہ ان باتوں کو نہیں کرتا۔ دونوں چیزیں ہو گئیں، پازیٹو سائڈ بھی، نیگیٹو سائڈ بھی،
کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر بہتان باندھے اور ان چیزوں پر ہاں کرے جن پہ اللہ نے نہ کر دی، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی جن چیزوں پر اللہ نے کہا کہ ہاں کرو اس نے نہ کر دی ہے اور نہ پہ ہاں کر دیتا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دیتا، یہ گناہگار جو ہیں یہ فلاح نہیں پاتے۔ یہاں ظالمون سے مراد کافرون ہیں، یعنی یہ کافر ہیں، ان کو فلاح نہیں ملے۔ اور ان آیات کے بعد لانا اس آیت کا، اوپر کی آیات میں آپ نے دیکھا نا کہ قسم آ گئی کہ قسم ان سے کہ کس کی بڑی قسم ہے، اور پھر کہ یہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ ساری ان قسموں کے بعد اب اس آیت لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کہیں جھوٹی قسم کھائی ہو تو مجھ سے بدتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ من اظلم، اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ تو دیکھو اگر میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اگر یہ بات جھوٹی ہے علیہ باللہ تو پھر دیکھو مجھ سے بدتر کوئی نہیں، اور اگر میں نے سچ پہنچا دیا ہے تو اور تم نے جھٹلایا ہے تو تم سے زیادہ بدتر اور گناہگار کوئی نہیں، اپنی فکر کرو۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے رب، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے کہ اللہ نے کیوں آخر اس موقع پر ذکر کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نے اقرار کیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں نا تو مجھ سے زیادہ ظالم آدمی کوئی نہیں۔ اور سوچ لو کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور تم کہتے ہو خدا کا شریک ہے علیہ باللہ، تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اپنی فکر کرو۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کے ہاں ایسے کافر جو ہیں ان کا بھلا نہیں ہوتا۔ ویوم، اور جس دن، اب آ گئی قیامت کی بات، مطلب یہ ہوا کہ یاد کیجئے ایسا دن، نحشرہم، ہم کیا کریں گے، جمع کر دیں گے جمیعاً ان سب کو۔ یاد کیجئے وہ دن جس دن ہم ان سب کو جمع کر دیں گے، ثم نقول، پھر اس کے بعد کہیں گے للذین اشرکوا، جن لوگوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین، جن کے متعلق کنتم تزعمون، تم بڑے دعوے کرتے تھے۔ زوم کا مطلب یہاں پر دعوے سے ہے، خیال سے نہیں، جن کو تم خیال کرتے تھے۔ بعض رات نے گرچہ اس کا ترجمہ کر دیا ہے لیکن اصل میں بات یہ بنتی نہیں، جچتا نہیں ترجمہ۔ کنتم تزعمون کا مطلب یہ ہے کہ جن کے متعلق تم دعوے کرتے تھے نا کہ خدا کی گرفت سے چھڑا لیں گے، اور خدا تعالیٰ نے اگر سزا دینی ہوئی تو یہ ہمیں سزا نہیں اللہ کو دینے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یاد کیجئے وہ دن جب ہم سب کو جمع کریں گے، پھر ہم سے کہیں گے کہ اشرکو، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں آج کے دن وہ تمہارے شریک جن کے لیے تمہارا بڑا دعویٰ تھا، تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہارے کام آ جائیں گے۔ ثم، پھر اس کے بعد لم تکن فتنتہم، نہیں رہے گی ان کی کوئی شرارت۔ اس فتنہ پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے۔ فتنہ اصل میں عربی میں تو کہتے ہیں جانچ کو، امتحان کو، اور حدیث میں کئی جگہ فتنے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آدمی ایسی جانچ، ایسی مشقت، ایسی مصیبت میں پڑ جائے کہ دین کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ قرآن نے بھی اس معنی میں استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارا فتنہ ہے، یعنی اس کے ذریعے تم جانچے جاتے ہو کہ مال اور اولاد جب ملی تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا، جانچے جاتے ہو کہ مال اور اولاد میں جب حق کا فیصلہ کرنا پڑا تو اپنی اولاد کے خلاف فیصلہ پڑتا تھا، ٹھیک فیصلہ کیا یا نہیں کیا۔ اور تیسری چیز یہاں پہ کہ ثم لم تکن فتنتہم، اور پھر ان کے لیے کوئی جھوٹ نہیں رہے گا، الا ان قالوا، سوائے اس کے۔ یہاں پہ فتنے سے مراد بعض حضرات کہتے ہیں کہ
کہ اس کا مطلب ہے جھوٹ کی بات، کفر، کوئی گمراہی، کوئی کفر، کوئی جھوٹ نہیں ان کا چلے گا، الا مگر یہ کہ ان قالو وہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم، ربنا ہمارے پروردگار کی، ما کننا مشرکین ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا۔ یہ سارے ہندو لائن میں لگے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اور دوسرا ترجمہ اس فتنہ کا کیا گیا عذر، کہ ثم لم تکن فتنتہم، اور پھر ان کے پاس کوئی عذر اس دن پیش کرنے کے لیے میرے سامنے نہیں ہوگا۔ ہم جب پوچھیں گے کہ کہاں گئے آج کے دن وہ تمہارے سارے بت اور دیویاں، درگا دیوی اور کالی دیوی اور پتہ نہیں جس کی بھی تم عبادت کرتے تھے، آج یہ سارے کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ ہم اگر تمہیں پکڑیں گے تو یہ لوگ تمہیں چھڑا لیں گے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کو کوئی عذر، معذرت پیش کرنا، ایکسکیوز ہمارے سامنے نہیں رہے گا، الا ان قالوا، ہاں مگر وہ یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ اللہ کی قسم، ربنا اے ہمارے پروردگار تیری قسم ہے، ما کننا مشرکین ہم لوگ شرک کرتے ہی نہیں۔ انظر غور کر، دیکھ لے، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسا جھوٹ بول رہے ہیں آج کے دن اپنی جانوں پر، وضل عنہم اور کھو گئی وہ ساری باتیں، ما کانوا یفترون جو کچھ یہ جھوٹ بکا کرتے تھے دنیا میں، سب جھوٹ آج غائب ہو گیا اور ہمارے پاس آ گئے اور کوئی چیز ان کو کام نہیں آئی۔ یہاں پر دونوں آیات میں، پچھلی آیت میں بھی جہاں یوم نحشرہم جمیعا، آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم اکٹھا کریں گے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے یا جو بھی ان آیات کو کا مخاطب ہیں ان سے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو پھر ایسے ہوگا، ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے مخاطب دیکھ ذرا آج کے دن کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ بولنے والے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور آج کے دن غائب ہو گئیں وہ تمام چیزیں جن کو یہ جو باتیں یہ بناتے تھے، آج کے دن کوئی بات ان کے کام نہیں آئی۔ اسی سے ملتی جلتی بات سورہ مومن میں دیکھیے 24ویں پارے میں اللہ تعالی نے وہاں بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ 24واں پارہ اور سورہ مومن اور آیت نمبر ہے 74 سورہ نمبر 40 اس کی آیت نمبر 69 اس سے دیکھ لیجئے، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، آپ نے غور نہیں فرمایا ان لوگوں پر جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں، انا یصرفون کہاں سے پھرے جاتے ہیں یہ منکر خدا کی باتوں کے، الذین کذبوا بالکتاب جنہوں نے اس کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا بہ رسلنا اور جو بھیجا تھا ہم نے پیغام اپنے رسولوں کے ساتھ علیہ السلام، اس پیغام کو انہوں نے جھٹلایا، فسوف یعلمون انہیں آخر پتہ چل جائے گا کہ اس جھٹلانے کا انجام کیا نکلا ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم جب توق پڑے گی ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیروں سے یہ مشرک باندھ دیے جائیں گے، یسحبون گھسیٹے جاتے ہیں، فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون اور پھر اس کے بعد آگ میں جھونک دیں گے، آگ کو بھڑکا دیا جائے گا ان مشرکوں کو ڈال کے، ثم قیل لہم اور پھر ان کو کہا ہے اینما کنتم تشرکون جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے خدا کا، کہاں گئے وہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے وہ سارے دیوتا اور دیویاں کہاں گئیں، قالو کہیں گے ضلوا عنا اللہ ہم سے تو وہ ساری چیزیں کھو گئیں، چوک گئے،
آج کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. بلکہ لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو بالکل کسی چیز کو اللہ پکارتے ہی نہیں تھے. ہم نے تو کبھی کسی کی عبادت نہیں کی. کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ اسی طرح کافروں کو ہٹا دیتا ہے. پہلے منکر ہوئے کہ ہم نے کوئی شریک بنایا ہی نہیں، اب گھبرا کر منہ سے کیا نکلا؟ انکار کر دیا اور کہا نہیں. پہلے تو کہا انہوں نے ہمارے معبود نظر ہی نہیں آ رہے کوئی، اور پھر کہنے لگے اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. ٹھیک یہی جھوٹ دنیا میں بولنے کی عادت پڑ گئی تھی نا، جھوٹ، اور جھوٹی گواہیاں دیتے رہے. سچی گواہی تو اللہ کی وحدانیت کی تھی، یہ جھوٹی گواہیاں دیتے رہے، خدا کے ساتھ شرک کرتے اور کراتے رہے. اللہ نے فرمایا قیامت میں بھی ان ظالموں کو دیکھو، ہمارے سامنے پیش ہوں گے اور ہم پوچھیں گے کہ کدھر گئے وہ تمہارے شریک جن کے متعلق تمہارا دعویٰ تھا. پھر کوئی شرارت ان کی باقی نہیں رہے گی، اور یہی کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی، اپنے رب کی، ما کننا مشرکین، ہم شریک نہیں کرتے تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ تو کیسا جھوٹ بولا انہوں نے اپنے اوپر. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور آج کے دن کھو گئی وہ ساری باتیں، بھول گئے جو اللہ کے متعلق وہ کرتے تھے. دیکھا شرک اتنی بری چیز ہے، یہ جھوٹ بولنے کی عادت اللہ کے سامنے پہنچ کے بھی نہیں گئی. پہلے ایک جھوٹ بولا، پھر دوسرا جھوٹ بولا ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو کہ کان رکھتے ہیں آپ کی طرف. من جو ہے اصل میں تو آیا تھا ایک کے لیے، یعنی یہاں پر جو لفظ ہے کہ بعض ان میں یستمع الیک، آپ کی طرف کان رکھتا ہے، یعنی ایک آدمی، لیکن حقیقت میں یہ جمع کے لیے ہے کہ ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو آپ کی طرف بڑا دھیان لگا کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے معبودوں کے خلاف کیا وحی آ گئی. یہ سنتے ہیں. وجعلنا، اور ہم نے کر دیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، اکنتن، غلاف. اکنہ اوڑ، اکنہ کسی چیز کا چھپا لینا. وجعلنا علی قلوبہم اکنتن، ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں. کیوں ہم نے ڈال دیے؟ ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو نہ سمجھ پائیں قرآن کو. اللہ کی نفرت دیکھیے. اللہ نے کہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، شرک کرتے ہیں میرے ساتھ، گواہیاں دیتے ہیں جھوٹی، قیامت تو ان کی برباد ہوگی. دنیا بھی ان کی برباد ہو گئی ہے کہ یہ جو سنتے ہیں بری نیت سے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، تو ہم نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو مت سمجھیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا. یہ اتنی شدید سزا انہیں اللہ نے دی ہے کہ کان بھی گئے، دل بھی گئے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی علیہ باللہ جب گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تو پھر قرآن اس پہ نہیں کھلتا. جو شخص بھی کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرتا رہتا ہے، قرآن کا فہم اس انسان کے پاس نہیں پھٹکتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے. اور آدمی کو خود اپنی حیثیت، اپنا مقام دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پہ کیا انعام کیا ہے اور میں کیا کن کرتوتوں میں پڑ گیا ہوں اور میں کس رنگ میں چلا گیا ہوں. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ تھے، یہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بڑے مایا ناز شاگرد. اور سعید رحمت اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے دوست کہتے تھے کہ حجاج نے انہیں مار دیا، اور اللہ کی قسم امت میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو. سوئے ہوئے تھے اور ان کے حالات میں آتا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ وہ مرغا اس نے بانگ دی، آزان دی تو ان کی آنکھ کھل گئی. پھر چارپائی کے پاس ہی تھا تو انہوں نے کہا خدا تیری زبان کاٹے، کیسی نیند خراب کی. وہ مرغا پھر بولا ہی نہیں. تو ان کی والدہ نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے کہا یہ دیکھ لو تمہاری بد دعا کا اثر ہے
آئندہ سے زبان ذرا سنبھال کے بات کرنا، احتیاط کر۔ تو جب اللہ کسی انسان کو قرآن کی سمجھ دینے لگے تو ہمیشہ سوچے آدمی کہ اب باز آ جانا چاہیے، اب اللہ کے ساتھ تعلق مزید استوار کرنا چاہیے، اس نے مہربانی کی ہے، اس نے بلایا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھیں، ہٹا دیا۔ نفرت ہوئی نا اللہ کو کہ یہ ہمارے سامنے ہی نہ آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، لمبی حدیث ہے، 3 آدمیوں کا ذکر کیا ہے اور ان میں سے 2 وہ جن کو اللہ تعالی بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے، اتنی مہربانی کرتا ہے اس پر کہ اللہ کہتے ہیں یہ میرا ایسا اچھا بندہ ہے کہ اسے بن مانگے ہی دینا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ اکرہ صوتہ، مجھے اس کی آواز ہی بڑی بری لگتی ہے، میں چاہتے ہی نہیں کہ یہ میرے سامنے آ کے بیٹھے اور مجھ سے مانگے، اسے بھی پہلے ہی دے دو۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ اتنے برے یہ لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں، بری نیت سے قرآن سننا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے کہ اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں گے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ پڑ گیا ہے، یہ قرآن کو سن بھی نہیں صحیح سکتے، وَإِن يَرَوْا، اور اگر دیکھیں كُلَّ آیَةٍ، ساری نشانیاں اللہ انہیں دے دے گا، اگر دیکھ لیں یہ ساری نشانیوں کو بھی جو خدا دے، اللہ کی دی ہوئی ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، تو اس کو نہ سمجھیں، اس پر یقین نہ لائیں، اس پر ایمان نہ لائیں، ہرگز نہیں مانتے، حتیٰ، یہاں تک کہ انتہا اس کفر کی یہ ہے کہ لڑنے آتے ہیں آپ کے پاس، اذا جاؤک، جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں، یہ ہمت ان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجادلہ، لڑائی کے لیے آئیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اتنے بدبخت ہیں کہ آتے ہیں آپ کے پاس جھگڑنے کو، یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ منکر، ان کا جملہ سنو کتنا تلخ ہے، ان ھذا، یہ قرآن کچھ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، اگلے لوگوں کی، پرانوں کی باتیں ہیں، اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں، نقلیں ہیں، یہ قرآن کیا چیز ہے؟ الیاذ باللہ، قرآن کو سنتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں کہ خدا بار بار جو کہتا ہے نا میرا کلام، میری کتابیں، ان پہ ایمان لاؤ، اس پہ ایمان لاؤ، اس قرآن کو سنو، ان چیزوں کو، وہ اسی لیے اللہ اس کی اتنی حفاظت فرماتا ہے کہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ بس یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی اور آنے والے لوگ اسی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جرائم کی ان کی فہرست دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو ان کا سننا، اور اس کے بعد ہر آیت نشانی ہماری دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، کتاب کو دیکھ لیا، سب چیزوں کو، اس کے باوجود ایمان نہ لانا، 2، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیا حاضری ہے؟ لڑنے کے لیے، 3، اور چوتھا ان کا جرم دیکھو، بکتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کون سی ایسی پرانی کہانیاں ہیں۔ کیا ترجمہ کیا ہے یہاں؟ انہوں نے، ہاں وہی بات، اللہ کے کلام کا مذاق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کے پاس آنے کا مذاق، ان سے لڑنا، یہ سارے جرائم ہیں۔ وہم، اور ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ ینہون عنہ، یہ کافر ایسے ہیں کہ ینہون عنہ، 2 الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالی نے، وہ اس سے ینہونا، وہ منع کرتے ہیں، عنہ، اس سے، ایک وہ ینعونا، اور بھاگتے ہیں وہ عنہ، اس سے۔ بڑا مارکا پڑا ہے مفسرین میں اس آیت پہ، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور آسان ترین جو 2 چیزیں ہیں وہ عرض کر دیتے ہیں۔
انہوں نے کہا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ انہو میں جو ضمیر ہے نا ہو کی، یہ دونوں کی دونوں قرآن ہی کی طرف ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ کافر ایسے ہیں کہ قرآن سے منع کرتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں لوگوں کو. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی قرآن سے بھاگتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں نہ لوگوں کو پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود سنتے ہیں نہ لوگوں کو سننے دیتے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو لوگ قرآن پاک کو سنتے اور سناتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، خدا ان سے کتنا خوش اور راضی ہوگا. اللہ تعالی نے فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کی بدتر خصلتیں دیکھو کہ یہ اس قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں. اسی لیے گمراہی کی شدید ترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کو منع کرے اور روکے اور خدا کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. اور اللہ کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو دعوت دے اور انہیں دلائل کے ذریعے سمجھائے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ادارے قائم کرو، اس لیے ہم کہتے ہیں کسی طرح ان غیر مسلموں کو دعوت دیجیے، ان تک یہ قرآن پہنچے. اور اللہ اس آیت میں اس کے زمرے میں ہم سب کو شامل کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مذمت میں کہ دیکھو وہ اتنے برے ہیں کہ نہ خود قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ پڑھنے دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے برعکس ہمیں اس میں شامل کر دے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو خود بھی پڑھیں اور سمجھیں اور دوسروں کے لیے بھی پڑھنے سمجھنے کا سبب بن جائیں. یہ ارشاد فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ، اور پھر اس گناہ کی وجہ سے، اس قرآن سے روکنے کی وجہ سے وَإِن يُهْلِكُونَ، اور ہلاک نہیں کرتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی جی کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. قرآن سے روکنے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی. اللہ تعالی کی کتاب کی صحیح تشریح نہ کرنا، لوگوں کو اس سے منع کرنا کہ قرآن تو تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں، لہذا تم ان چیزوں کو چھوڑو اور تم بس جو ہم نے بتا دیا وہ کام کرتے رہو. فرض اور واجب کے درجے کی جو چیزیں ہیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو پیر اور جو شیخ اپنے بتائے ہوئے وظائف اور اوراد کو فرض اور واجب پر ترجیح دیتا ہے، یہ خود اس کے گمراہ ہونے کی علامت. اللہ نے اتنی سختی سے فرمایا کہ یہ سوائے اس کے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کریں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں. ایک ترجمہ اور تشریح تو یہ کی گئی. دوسری آسان چیز یہ ہے کہ وَهُمْ، اور یہ جو کافر ہیں ینہونا، منع کرتے ہیں لوگوں کو، عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسروں کی جو تکالیف ہیں، دوسروں کا جو نقصان پہنچانا ہے، ایذا رسانی ہے، اس ایذا رسانی، اس تکلیف، اس دکھ کو اور وہ ان پریشانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چیزیں نہ پہنچیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگتے ہیں. خاندانی اور قبیلے کی بنیاد پر اور خاندانی روایات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی آئے اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ نہیں یہ ہمارے بھتیجے ہیں، یہ ایسے اچھے ہیں، ایسے اچھے ہیں. تو دوسروں کو منع کرتے ہیں کہ خبردار جو تکلیف پہنچائی، اور خود بھی بھاگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا چاہیے تھا، ایمان بھی نہیں لاتے. یہ دونوں چیزیں آسان تفسیریں کی گئی ہیں. اور دوسری جو چیز ہے کہ دوسروں کے ضرر اور تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرتے ہیں اور خود ایمان نہیں لاتے، اس کی مثال مفسرین نے دی ہے جیسے حضرت ابو طالب اور ان جیسے لوگ، کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شیلٹر بنے، پناہ بنے، اور بہت انہوں نے مدد کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری طرف وہ خود بھی ایمان نہیں لائے. یہ چیز، یہ دوسری تفسیر کی گئی ہے. اور حضرت ابو طالب کے متعلق اہل سنت والجماعت کی روایات تو یہی ہیں
کہ وہ کہتے ہیں ان کا انتقال کفر پہ ہوا، اور آخری چیز جو ان سے لوگوں نے سنی ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہیں مانی. لیکن اس کے باوجود، یہ بات ہونے کے باوجود، فقہا لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قصے کو بغیر ضرورت کے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور حضرت ابو طالب کا نام ادب احترام سے ہی لینا چاہیے، اور ان کے کفر کو نہیں اچھالنا چاہیے. خام خواہ ان کے کفر کی حکایتیں اور روایتیں بیان کرنا، اس سے ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس عقیدے میں بھی ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بڑے احسانات کیے اور انہوں نے دین کے لیے بڑی مدد کی ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ انتقال کفر پہ ہوا ہے. ان چیزوں کو کھیل تماشا، موضوع، بحث، ان چیزوں میں نہیں لانا چاہیے، بس سیدھی سادی سی بات. اور اسی سے دوسری بات بھی نکلتی ہے، اور یہ دو تشریحات تو ہو گئیں، اور اس دوسری تشریح کے ضمن میں وہ سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اس خدا کے دین پر آنچ نہیں آنے دیتے اور خود بھی عمل نہیں کرتے. ہمارے زمانے میں بہت ملیں گے اہل قلم، کوئی اسلام کے خلاف بات لکھ تو دے، کوئی ذرا سا بولے، ڈٹ جاتے ہیں، ارے اسلام کے خلاف ہو گیا یہ، اور خود بھی بھاگتے ہیں، خود بھی عمل نہیں کرتے. اور یہ بڑی سخت بات ہے جو آگے اللہ نے کی ہے. اللہ نے فرمایا ایسے لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، انہیں شعور تک نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ شعور کی نفی علم کی نفی سے بڑھی ہوئی ہے. ایک تو ہے علم نہیں ہے، علم سے بھی کم درجے کی چیز شعور ہے کہ سرے سے سمجھتے ہی نہیں. تو جتنے بھی دین کی حمایت کرے آدمی، اپنی عملی زندگی کو بھی دیکھے کہ مجھے بھی اپنے آپ کو بنانا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے. وگرنہ ڈر ہے کہ اس آیت کے ضمن میں آ جائے گا، کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے اسلام کے لیے جو مرضی ان سے قربانی لے لو، پیسے جتنے مرضی لے لو، ہیں بتاؤں تو چار کا پتہ اسکول کا، پیسے ان سے لے لو اور ان سے تقریر بھی کروا لو، اور باقی نماز وہ نہ پڑھواؤ، اس کا نہ کہو، نماز نہیں پڑھنی، اللہ کے ساتھ تعلق وہ نہیں. ختم میں رمضان میں انہیں کہو 1,00,000 روپیہ چاہیے تو وہ کہیں گے صاحب بالکل حاضر ہے. اور انہیں کہو پورے رمضان میں کیا ایک قرآن بھی پڑھا ہے، وہ نہیں. روزے رکھے نہ، اس کا ذکر نہ کرو. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو کہ اسلام کے خلاف نہ بولے. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اسلام سے بھاگتے ہیں، عمل اس پہ بھی نہیں کرتے. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا ہے سوائے اس کے کہ اپنی جانوں کو ہلاک کریں اور انہیں شعور تک نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، جو دین اتنا عزیز اور اتنا اچھا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے. یہ چیز ہے. پورے عالم اسلام میں المیہ کی جو چیزیں آ گئی ہیں وہ یہ کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ دین حکومت نافذ کرے، ہم اپنے پہ نہ کریں، نہ گھروں میں کریں، نہ اپنی ذات پہ کریں، اور نہ 6-7 تو نہیں، خیر 5-6 فٹ کا جو قد ہے اس پہ بھی دین نہ آئے، اور باقی دین پورا حکومت نافذ کرے، وہ بھی دوسروں پہ کرے، مجھے کچھ نہ کہے. تو کہاں سے اسلام آ جائے؟ حالانکہ جو چیزیں اس کے اپنے قبضے اور اختیار میں تھیں، اللہ ان کا بھی تو پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو حساب لے گا کہ تمہارا گھر تو اپنے قبضے میں تھا، اپنے گھر میں دین کا کیا کیا تھا؟ اور گھر میں نہیں تو ذات تو تمہاری اپنے قبضے میں تھی، اپنی ذات کے متعلق بتاؤ اس پہ دین کا کیا کیا تھا. ایسے بے خبر ہوئے ہوئے ہیں جیسے اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنے دوست، ان کے متعلق ان سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں، اور اللہ کے ہاں یہ سارے سوالات بھی ہوں گے اور جوابات دینے پڑیں گے. یہ جو تھیں اندرا پرائم منسٹر تھی نا، ان کے انٹرویوز پڑھے تو اس نے ایک بات اچھی کہی. اس نے کہا کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ لوگ اپنے آپ پہ خود
انسانیت اور اخلاقیات کو نافذ کریں قبل اس کے کہ گورنمنٹ نافذ کرے. اس نے کہا گورنمنٹ نہیں کر سکتی، لوگ خود اپنے آپ کو انسان بنائیں، گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ تو اسی طرح انسان اسلام پر ان دین کی چیزوں پہ خود عمل کرے. جب خود کرے گا تو نتیجہ یہ کہ اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بن جائے گی کہ اچھا مسلمان ایسے ہوا کرتے ہیں، اسلام پہ عمل یہ ہوا کرتا ہے، تو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا، اور اللہ کی جو برکتیں اور رحمتیں اس کی وجہ سے اس گھر پہ، اس محلے پہ، ان جگہوں پہ نازل ہوں گی. وہ ایک ایکسٹرا چیز، ایک چیز پہلے گزری کہ ان کو دیکھو خدا کے سامنے کیسے جھوٹ بولیں گے. دوسری چیز اب آ گئی. تین چیزیں ہیں، ایک پہلے گزر گئی ہے، دو آ رہی ہیں اب آگے کو، ایک دوسری یہ آ گئی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا. اچھا آخری لفظ یہاں فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو شعور کی نفی جو ہے وہ علم کی نفی سے بھی زیادہ ہے. علم تو ہوتا ہے کسی چیز کا پتہ چل جائے، شعور آدمی مختصر سا پہچان لیتا ہے، بالکل معمولی سا علم تو آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا انہیں وہ بھی نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کبھی ایسے ہو کہ آپ انہیں دیکھیں، کبھی آپ دیکھیں انہیں، یعنی کاش آپ انہیں دیکھیں. اس وقفو جب یہ روکے جائیں گے، اس وقفو جب یہ پیش کیے جائیں گے، علی النار جہنم پر. کاش آپ وہ وقت دیکھیں جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. کاش آپ وہ وقت دیکھیں جب انہیں جہنم کے سامنے روک دیا جائے گا. علی النار کا جو لفظ ہے نا، اس کے ترجمے بہت سے کیے گئے. اور ولو کے بعد دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا ولو، اور اگر کیا پھر، تو اس کا ترجمہ اس کی تشریح آگے آ گئی کہ ترا آپ دیکھتے کاش، اس وقفوا علی النار جب یہ لوگ جہنم کے اوپر یا جہنم کے اندر بھی بعض مفسرین نے کہا ہے وہاں پر ڈال دیے جائیں گے. کاش آپ دیکھیں ان مشرکین کو جب یہ جہنم سے پہلے روک لیے جائیں گے. فقالو، اور یہ کہیں گے کیا، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہم واپس پھیر دیے جائیں، دنیا میں دوبارہ چلے جائیں. ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو، اس کے حکموں کو، اس کی آیتوں کو بالکل نہیں جھٹلائیں. ونکون من المؤمنین، اور ہم وہاں رہیں ایمان والوں. کاش دنیا میں کبھی پلٹ کے چلے جائیں. بل کوئی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بدا لہم، کھل جائے گا، ما کانوا یخفون من قبل، جو اس سے پہلے یہ چیزیں چھپاتے تھے یہ کھول دی جائیں گی. ولو ردو، اور اگر اللہ انہیں لوٹا دے، لعادو، دوبارہ وہی کریں گے، لما نہوا عنہ، جس چیز سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا پھر وہی کریں گے. وانہم لکاذبون، اور یہ مشرک جھوٹ بولتے ہیں. دوزخ کے کنارے پہ پہنچ کے حکم ہوگا کہ ٹھہراؤ، یا دوزخ میں حکم ہوگا. سب تفسیریں مفسرین نے کی. اور کافروں کو یہ توقع ہوگی کہ شاید دنیا میں بھیج دیں اور اب کے بار ہم کفر نہیں کریں گے، ایمان لے آئیں. اللہ نے فرمایا ہے اس واسطے ان کو نہیں ٹھہرایا کہ ہم دنیا میں واپس بھیج رہے ہیں، بلکہ اس تدبیر سے ان کے منہ سے اقرار کروایا کہ ہم نے کفر کیا تھا. کیونکہ پچھلی آیت میں گزرا نا کہ یہ منکر ہے، کہتے ہیں ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا. یہی تھا نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی حجت پوری کر دی اور بتایا کہ اس مسئلے سے انہیں ٹھہرایا ہے تاکہ یہ اپنے کفر کا خود اقرار کریں، اور پھر اب دنیا میں بھیج دے دوبارہ، یہ اور بیکار بات ہے. بالکل نہیں بھیجیں گے. اس آیت کریمہ کو دیکھیے، ان دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولو ترا اس وقف، کاش کہ آپ دیکھیں، یعنی مخاطب تم دیکھو کہ اس وقت حال کیا ہوگا. یہ دوسرا ہے ولو ترا، ایک پہلا گزرا ہے، یہ دوسرا. اس وقف علی النار، جب جہنم سے یہ ذرا پہلے روک دیے جائیں گے مشرکین. فقالو یا لیتنا، اور یہ کہیں گے اے کاش. یہ جو یا کا لفظ ہے نا، عربی میں اس کے متعدد معنی آتے ہیں.
ندا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پکارنے کے لیے، اور یہ کبھی کبھی شوق اور محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شوق سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے۔ جیسے کسی کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ بھی استعمال کرتا ہے، چوٹ لگی نا تو کہتا ہے ہائے ماں، یہ ماں کو جو یاد کر رہا ہے کہتا ہے ہائے امی، تو یہ اس درد کی دکھ کی وجہ سے پکار رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ والدہ کوئی سن رہی ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ ابا آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے کیا چیز تھی۔ تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ والد سن رہے ہیں، یہ محبت میں والد کی یہ جملہ کہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ یا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے باقاعدہ پکارنے کے لیے، بندہ کہتا ہے یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما۔ یہ سارے اس یا کے مختلف استعمالات ہیں۔ یہاں جو انہوں نے کہا کہ یا لیتنا، اے کاش، تو یہ حسرت کا ہے کہ آئے کاش ایسے ہو جاتا، کیا نردو، ہم پھیر دیے جائیں دنیا میں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے پروردگار کے باتوں کو نہ جھٹلائیں۔ اس لیے جو لوگ بھی عربوں میں بھی یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس یا کے لفظ کو سوچ لینا چاہیے کہ دوسرا آدمی کس معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ استعمال کر رہا ہے اس کو اس معنی میں کہ اللہ تعالی سنتے ہیں اور نفع اور نقصان ان سب چیزوں کی قدرت میرے پروردگار کے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی پکار ہے۔ اگر اسی لفظ کو کسی بزرگ کے لیے استعمال کرے اسی عقیدے کے تحت، اور یہ کہے کہ فلاں بزرگ میری بات کو یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ وہاں سن رہے ہیں اور نفع اور نقصان کی انہیں بھی قدرت حاصل ہے، تو یہ شرک کا جملہ ہے، کسی کے نام کے ساتھ بھی یہ یا کو نہیں لگا سکتا اس عقیدے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی یہ لفظ حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آپ دیکھیے، اس میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ استعمال کیا ہے 13ویں پارے میں، 12ویں سورت ہے یہ، اور آیت نمبر ہے اس کی 83 ملی جی، 83 آیت دیکھیے جی، سورہ یوسف نمبر 12۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام بولے اور کہنے لگے جو اب بنیامین کو بھی تم چھوڑ آئے ہو نا میرے بیٹو، یہ تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب بس صبر ہی ہے جو میں کروں، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، شاید لے آئے اللہ میرے سارے بیٹوں کو میرے پاس، انہ هو العلیم الحکیم، اور وہ خبردار ہے اور حکمتوں والا ہے۔ وتولی عنہم، اور یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اپنے بیٹوں سے، وقال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے ہائے افسوس میرا بیٹا یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں غم سے بالکل سفید ہو گئیں، فہو کظیم، اور وہ گویا گھونٹ پی رہے تھے۔ یہ ہے نا یا اسفا، یا کا لفظ ہے نا یا اسفا، بولے ہائے افسوس، اے افسوس یوسف۔ یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں، یہ فلسطین میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا کو ملا کر۔ یہ ہے کبھی کبھی ایسے آدمی بولتا ہے کہ ہائے میرے والد، کسی آدمی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ یا کا لفظ اگر اس عقیدے کے تحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ منورہ میں میری آواز سن رہے ہیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، یہ بہت شدید بات ہے، خطرناک بات ہے۔ ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہی نہیں،
اور پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اور یہ جو الفاظ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محبت سے کہتا ہے، اپنے تعلق سے کہتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ، یہ جملے، اور عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، محض محبت کے طور پہ کہتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے، تو لوگوں کے سامنے ایسے بولنا بھی مکروہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کس کس کو بتاتا پھرے گا کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور میں کیوں بول رہا ہوں۔ اب چوتھی صورت رہ گئی تنہائی کی، کہ تنہائی میں وہ ایسے کہتا ہے اور محبت کی وجہ سے کہتا ہے، یہ نہیں عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اپنے شیخ کا نام لیتا ہے تنہائی میں محبت کی وجہ سے، اور عقیدہ ٹھیک ہے، اور تنہائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی اسے جانتا ہے اور اللہ ہی کے سامنے ہے، وہ مباح ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ یہ چاروں درجے ہیں اور ہر ایک آدمی کو اس کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں دیکھا کہ کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، یہ کہہ دیا کہ شرک ہے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی کھلی چھٹی دے دی جائے کہ تم جو مرضی کہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ حدیث میں بھی آئیں، آپ دیکھیے صحیح مسلم میں آئے ہیں یہ لفظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو اس کے بعد کی یہ حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ کتاب التفسیر جہاں سے شروع ہو رہی ہے بالکل اس سے پہلے کی حدیث ہے، اور انہوں نے باب باندھا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بابن فی حدیث الہجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے اس کا کیا ذکر ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو تھے، برا کہتے ہیں، حضرت برا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرے والد سے رحل خریدا، اور وہ 13 درہم میں خریدا، اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی آگے، ساری حدیث کا جو جملہ ہے، جو ٹکڑا جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا ہجرت کے راستے میں تاکہ وہ کوئی شرارت کرے، تو دعا علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرما دی، فصاخ فرسہ فی الارض الی بطنہ، تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اپنے پیٹ تک، چاروں ٹانگیں اس گھوڑے کی زمین میں دھنس گئیں، وبصب عنہ وقال یا محمد، وہ ہٹا اس اتنے سے گھوڑے سے، اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد علمت ان ھذا عملک، اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ تمہاری بددعا سے ہوا ہے، فادعوا اللہ ان یخلصنی مما انا فی، اور آپ دعا کر دیں پھر، اور اللہ اگر مجھے اس میں سے نجات دے دے تو میں بالکل آپ کو پکڑوانے میں کسی کی مدد نہیں کروں گا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھیے حاضی کنانہ تھی، یہ کنانہ ہے ترکش جس میں تیر رکھتے تھے نا عرب، وہ ڈبہ، اور اس میں سے میں آپ کو تیر دے دیتا ہوں، اور آپ آگے جائیں گے تو میرا قبیلہ ہے اور میرے نوکر ہیں فلاں فلاں جگہ پہ، اور میرے اونٹ چل رہے ہیں، تو آپ اپنی ضرورت جو بھی ہے سفر کی، میرے یہ تیر دکھا کے ضمانت کے طور پہ ہیں، آپ جو کچھ انہیں کہیں گے وہ آپ کی خدمت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حاجت لی فی ابلک، مجھے تمہارے اونٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم رات کو کے وقت مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں، فتنازعوا ایہم ینزل الیہ، تو وہاں پر لوگوں میں آپس میں بحث تھی کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر اتریں، ہر کوئی کہتا تھا ہماری طرف آئیں، فقال انزلوا علی بنی النجار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وہی بنو نجار کے گھر ٹھہروں گا، اخوال عبد المطلب، وہ میرے دادا حضرت عبد المطلب کے ماموں ہیں، اور آپ نے فرمایا اکرمہم بذالک، اور میرا یہ ٹھہرنا ان کے لیے عزت کا باعث بنے گا، میری رشتہ داری ہے ان سے۔ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، اور مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، اور چھوٹے بچے اور نوکر جو تھے وہ راستوں میں ینادون، وہ بار بار کہتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حدیث جو آئی ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہہ رہے تھے، جیسے خوشی سے نعرہ لگاتے۔ یہی چیز ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بھی نقل کی ہے، اور انہوں نے غزوات کا لکھا ہے کہ غزوہ ہوا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک موقع پہ بھی یہ کہا، ایک بھی کیا اس سے بھی زیادہ مواقع پہ ان کا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری احادیث اور ساری روایات، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان حضرات کا یہ عقیدہ تھوڑا ہی تھا۔ اب یہ بچے جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں کہ یہ عقیدہ تھوڑا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں اور ہزاروں میل کے فاصلے سے ہماری کوئی بات سنتے ہیں، خوشی کا ہے، اظہار کا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب بھی کوئی آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کی وجہ سے ایسی بات کہتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لوگوں کے سامنے بھی اس لیے ہم منع کرتے ہیں اس سے کہ خام خواہ لوگوں میں ایک نئے عقیدے کی بات پھیل جاتی ہے اور فتنہ شروع ہو جاتا ہے، وگرنہ ادروائز یہ چیزیں صحیح ہیں تنہائی کے لیے۔ اور اسی پہ دوسری چیز بھی، یہ جتنے بزرگوں کے کلام میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری مدد کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے مدد مانگی ہے، وہ بھی ٹھیک، اس کا حکم یہی ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سمجھتا ہو کہ انہیں نفع اور نقصان کی قدرت حاصل ہے، جس کا چاہیں بیڑا غرق کر دیں، جس کو چاہیں دے دیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، علیہ باللہ، یہ تو گمراہی کی باتیں، یہاں تک کہ ان چیزوں سے کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ اور ایک آدمی محض اپنی محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے استعمال کرتا ہے الفاظ جو عام لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، وہ مباح ہیں، جائز ہیں، شوق میں، محبت میں ایسے کہتا ہے۔ اور یہ جملے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور بڑے بڑے اکابر سے منقول ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے اطیب النغم کے نام سے، اس میں ایسے اشعار پائے جاتے ہیں۔ تو بات صرف عقیدے کی کہ عقیدہ کیا ہے، بس اگر عقیدہ ٹھیک ہے پھر ہم کہیں گے اس نے ٹھیک کہا، ہاں لوگوں کے سامنے نہ کریں، اور اگر عقیدہ غلط ہے تو پھر عقیدہ غلط ہے تو غلط بات ہے۔ اس لیے یہاں کہ بھئی یا کا جو لفظ آیا ہے نا، اس سے خیال آیا ان چیزوں کے لیے کہ یہ اعتدال کی راہ ہے جو اہل سنت والجماعت نے اختیار کی۔ تو انہوں نے کہا اے کاش نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہم لوٹائے جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم رہیں گے ایمان والوں میں سے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، لیکن ہوا یہ کہ کھل گیا ان پر جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ یہ یخفون کا جو لفظ آیا ہے نا، اس پہ ایک چیز ہے جو ہمارے اساتذہ کہتے تھے اور ایک چیز وہ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز چھپاتے تھے؟ اگر یہ کہیں کہ عقیدہ چھپاتے تھے تو عقیدہ تو وہ نہیں چھپاتے تھے، وہ تو صاف صاف شرک کرتے تھے دنیا میں، اور وہ لوگوں سے بالکل گھبراتے نہیں تھے، کھلے بندوں شرک ہوتا تھا، تو چھپانے کی اس میں کون سی بات تھی؟ یہ یہاں پر پہنچ کے مفسرین کو پیش آئی ہے دقت، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنے۔ اچھا جی، پہلے مفسرین کی بات سن لیجئے کہ ما کانوا یخفون من قبل، جو چیز وہ چھپاتے تھے، یعنی ان کو اپنے گندے اور خراب کفر کے عقیدے کی نحوست نہیں پتا تھی، یہ چیز ان پر چھپی ہوئی تھی، اعمال کی برائی، کفر کی گندگی، یہ چیز تو یہ ان پر کھل گئی قیامت کے دن۔ ایک بات ہو گئی۔
بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اس سے پہلے یہ چھپاتے تھے اپنی ان گندگیوں کو، برے اعمال کو جو یہ کرتے تھے، قیامت میں ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ یہ دوسری تفسیر، لیکن یہ بہت کمزور ہے کیونکہ بات آگے سے پیچھے سب چل رہی ہے اللہ کی توحید کی، تو یہاں پر کفر ہی مراد ہوگا۔ ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ یہ یخفون جو ہے یہ افعال کے باب سے ہے، اور افعال کا باب عربوں میں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کو پانا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، کسی چیز کا مل جانا۔ تو مراد یہ ہے کہ یجدونہ مخفیا، جس چیز کو یہ دنیا میں نہیں دیکھ پاتے تھے وہ چیز کھلے گی۔ کیونکہ ترجمہ آپ اس کا دیکھیں تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ بل بدا لہم، کوئی نہیں بلکہ کھل گیا، ما کانوا یخفون من قبل، جو اس سے پہلے چھپاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جو چیز چھپاتے تھے، دنیا میں دیکھ نہیں پاتے تھے، آج اسے پائیں گے اور وہ چیز ان پر کھل جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم اور آگ جو دنیا میں وہ نہیں دیکھ پاتے تھے، آج کافروں پر کھل جائے گی۔ وہ اس کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں بھیج دیں ان مشرکوں کو دنیا میں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو پھر وہی کریں گے جس سے ہم نے ان کو منع کیا تھا، روکا تھا، پھر وہی جا کر شرک کریں گے۔ اللہ کے علم کی بھی حد دیکھ لیجئے، حد تو خیر کیا، لیکن اللہ کے علم کی بھی کوئی، یعنی اس کا کمال یہ ہے کہ جن کو بھی دنیا میں اس سے بھیجا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، کہتا ہے اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، دنیا کو دوبارہ آباد کر دیں، پھر یہ جب بڑے ہوں گے نا، پھر بھی یہ کفر کے کفری کریں گے، شرک کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کون سا جھوٹ؟ وہ پہلے گزر گیا، پہلے انہوں نے جھوٹ بولا نا کہ ہم اللہ تیرے علاوہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے کہا اچھا شرک نہیں کرتے تھے، جہنم کے قریب انہیں روک لیا۔ اب انہوں نے کہا اللہ اگر ہمیں بھیج دے تو ہم زندگی مختلف گزار کے لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم پھر بھی وہی حرکتیں کرو گے۔ وقالو، اور کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ جو قالو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گویا ایک طرح سے شکایت فرمائی ہے کہ ان ظالموں کا حال یہ ہے، ہم نے انہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اور دیکھو ان کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے۔ یہ واو جو آیا نا پہلے اس آیت کے آغاز میں، اس کا عطف کہاں جا کر پڑا ہے؟ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ عادو پر پڑا ہے۔ یہ جو پچھلی آیت میں لفظ ہے نا آخر پہ، لعادو، اگر ہم انہیں لوٹا دیں تو پھر اس کو ذرا سمجھیے گا، یہ نازک سی بات ہے۔ یہ جو پچھلا نا ردو لعادو، لعادو کا لفظ ہے نا کہ اگر ہم انہیں لوٹا دیں تو لعادو، دوبارہ وہی حرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعادو، دوبارہ حرکت کریں گے، وقالو، اور یا کر یہ کہیں گے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم نے دوبارہ جانا ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ کچھ نے تو اس کا تعلق اس سے جوڑا ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ جو واو ہے نا، اس واو کا عطف پڑ رہا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بالکل اس سے پہلے پچھلی آیت کے بالکل آخری لفظ ہیں 28 نمبر کے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھیج دیا جائے ہمیں دنیا میں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا؟ وقالو، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس دنیا کی زندگی ہے جو کچھ ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ سمجھے؟ یہ جھوٹ ان کا مقولہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور یہ تیسری مرتبہ آ گیا، 2 مرتبہ پہلے گزر گئے یہ الفاظ، تیسری مرتبہ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ تو دیکھے، کبھی آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے روک دیے جائیں گے، تیرے پروردگار کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا حکم جب ہوگا تو اللہ کے حکم پر روک دیے جائیں گے۔ تیسرا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے عذاب دینے والے ہیں ان کے پاس چونکہ روکے جائیں گے عذاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی۔
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش دیکھے جس وقت ان کو کھڑا کیا ہے ان کے رب کے سامنے. قَالَ، اللہ نے کہا، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ جو زندگی ہے اب، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو قیامت کو، اوپر قیامت کو جھٹلایا نا کہ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں تو اٹھایا ہی نہیں جائے گا. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ نے کہا کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قیامت آ گئی یا نہیں؟ قالوا بلا، بولے اور کہنے لگے کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، اور قسم ہے ہمارے پروردگار کی یہ قیامت آ گئی. اب بولے ہیں، پہلے جھوٹ بولا، اللہ نے ان کو روک لیا، پھر ان سے سچ اگلوایا، سچ بولے، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. قالوا بلا، اللہ نے کہا یہ قیامت سچ ہے یا نہیں؟ قالوا بلا، کہتے ہیں کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، اور پروردگار تیری قسم یہ سچ ہے. اچھا یہ سچ ہے تو قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو عذاب کا مزہ، بدلہ اپنے کفر کا جو تم کفر کرتے رہے، یہ اس کی سزا اب بھگتو. یہ جو با لگایا ہے نا بما کنتم، یہ با اس کا مطلب ہے اس سبب سے کہ تم لوگ کفر کرتے رہے. یہ وہی بات ہے کہ عذاب کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے، وجہ ضرور ہے، اس وجہ سے تمہیں عذاب دے رہے ہیں. اور رحمت کا سبب ہونا ضروری نہیں، کہ جو رحمت ہے اس کا بھی کوئی سبب ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ ان مشرکوں کا یہ حشر ہوگا. تو 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ کا. ایک آیا یہ آیت نمبر 30 میں، اور ایک آیا آیت نمبر 27 میں، اور پیچھے کہاں آیا ہے یہ آپ بتائیے ہیں؟ اب کیا پورا پارا پڑھو گے؟ 30 میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے 27 میں آیا ہے، اور یہ واقعہ آیا ہے 23 نمبر آیت، 22 نمبر آیت میں، یوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، ہے نا، کہ جب یہ قیامت میں سب جمع ہو جائیں گے، ہم انہیں جمع کر دیں گے، پھر ہم ان سے کہیں گے کہ یہ جو شرک کیا تھا تم نے، جن کو ہمارا شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں یہ ہے مقام تیسرا، کہ بات وہی بن جاتی ہے. اور 2 مقامات آگے آ گئے، ایک مرتبہ جہنم کے قریب اور ایک مرتبہ تعالی شانہ کے بالکل سامنے. اور اس نے کہا کہ کیا وہ جو تم جھوٹ بولتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، آ گئی یا نہیں؟ اور یہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہاں اللہ واقعی قیامت آ گئی. ٹھیک ہے جناب. ایک بات اور عرض کروں، دیکھیے اس سورہ مائدہ میں یہ وہی قرض ہے جو بالکل آغاز میں ہم ڈھونڈ رہے تھے. 106 نمبر آیت اس کی دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم. اے ایمان والو، جب کسی کی موت آ رہی ہے اور گواہوں کو مقرر کرنا ہے تو وہ وصیت کے لیے وہ 2 وصی مقرر کرے اپنے معتبر شخص، او آخران من غیرکم، یا 2 اور ہوں جو تمہارے دین کے علاوہ کوئی اور ہوں، یعنی کافر ہوں، انہیں بھی مقرر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آیت ہے جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یہ منسوخ ہے، اور اس کا نسخ وہ بیان کرتے تھے سورہ طلاق سے. سورہ طلاق جو ہے 28ویں پارے میں اس کی بالکل دوسری آیت آپ دیکھیے، اس میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے 28ویں پارے میں 65 نمبر سورت ہے 65، اور آیت نمبر ہے اس کی 2. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب خواتین، طلاق کا ذکر ہو رہا ہے نا،
یہ عدت میں اپنی اس مقررہ مدت کو پہنچیں، فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف، تو قاعدے اور نیکی کے مطابق یا تو طلاق سے رجوع کر لو، انہیں رکھ لو، اور یا پھر طلاق بس ختم ہو گیا اب معاملہ تمہارا ان سے، وشہدوا، اور گواہ بناؤ، ذوی عدل منکم، تم میں سے جو دو آدمی ہوں مسلمان معتبر، جو دو آدمی بھی ہیں ان کو مسلمانوں کو گواہ بنا لو۔ اور یہاں سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آخران من غیرکم، جو تمہارے کافر ہیں انہیں بھی تم گواہ بنا سکتے ہو۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ وہاں پہ اللہ نے سورہ طلاق کے متعلق جو کہا ہے اللہ تعالی نے کہ دیکھو دو عدل والے گواہ بنانا، تو اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اصل حقیقت کی بات یہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ محض آیت کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کے کہا ہے، کیونکہ باقی مفسرین کا ان سے اتفاق نہیں ہے، اور ان کے نزدیک دونوں آیات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تشریح کر رہی ہیں۔ تو پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے دو آدمی جو تمہارے مسلمانوں میں سے ہوں ان کو بنا سکتے ہو، اور دوسری جگہ پر مراد یہ ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہے، وہاں پر مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہو وہاں، اور یہاں جو کافروں کا بھی کہا ہے تو یہاں تو طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ صرف وصیت کا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ باب الگ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا خیال ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ باب الگ ہے، اس لیے یہ دونوں آیات دو مختلف مواقع کے لیے ہیں، وہ خاندانی جھگڑوں کی باتیں ہیں، طلاق نکاح نجی طور پہ زندگی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو کورٹ میں جا رہے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہیں یا قسمیں کھا رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ دو آیات آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح منسوخ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب آگے چل کے سورہ انفال میں اللہ تعالی نے فرمایا جن آیات کا سورہ انفال میں ہے بس نسخ کی بحث، وگرنہ یہ انعام اور اعراف ان دونوں میں نہیں۔ ایک بات ٹھہریے، اگر مجھے مل جائے تو یہ تو قرضہ پچھلا تو پورا ہو گیا، ایک ذہن میں بات کھٹک رہی ہے، اگر وہ سامنے آ گئی تو بھی بیان کرتے ہیں آپ سے۔ نویں پارے میں سورہ آراف میں نویں پارے میں اگرچہ تشریح تو انشاءاللہ اسی وقت آئے گی، یہ جو یا کی بحث ہم کر رہے تھے نا کہ یا کا لفظ عربی میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، تو ہر ایک آدمی کے لیے فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے۔ سورہ آراف 8ویں پارے میں جو اس کا حصہ ہے نا جی، اس کو آپ دیکھیے آیت نمبر 74 74 جی 74، یہ بات چل رہی ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اے میری قوم سمود تم یاد کرو جب اللہ نے تم کو سردار بنایا قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم اس زمین میں جو پلین جگہ ہے اس پہ اپنے محلات بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم اپنے گھر بناتے ہو تراشتے ہو پہاڑوں میں، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، قوم کے جو سردار تھے جو بڑائی رکھتے تھے اپنے لیے متکبر، وہ بولے ان لوگوں سے جو غریب ہیں، لمن آمن منہم، لیکن یہ غریب مسلمان تھے، ان سے کہنے لگے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، تمہیں معلوم ہے کچھ یہ صالح جو ہے یہ واقعی پیغمبر ہے علیہ السلام؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان غریبوں نے کہا ہمیں تو بھئی اس کا یقین ہے۔ قال الذین استکبروا، وہ جو متکبر تھے بولے انا بالذی آمنتم به کافرون، یہ جس پہ تم ایمان لائے ہو ہم اس کے ساتھ انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔
فعقروا الناقہ، اور انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے، وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اور کہنے لگے صالح لے آ وہ عذاب جس کا تمہیں وعدہ کرتا تھا، ان كنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے نا تو اب آ جائے وہ عذاب، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے انہیں آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح جب ہوئی تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے پھرے، ہٹے یہ تباہی دیکھ کر، وقال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں اپنے پروردگار کا حکم تم تک پہنچا چکا، ونصحت لکم، اور میں نے بڑا تمہارا بھلا چاہا تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، اور تم ایسے ہو جو اپنے نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ لفظ دیکھا ہے یا قوم، اب وہ مرے پڑے، حضرت صالح علیہ السلام یہ جو یا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنی اس پریشانی کے لیے، بہرحال نبی تو تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور قوم جو کچھ بھی تھی، لیکن انہیں دیکھ کے دکھ ہوا نا کہ کیوں نہیں ان لوگوں نے میری بات مان لی۔ یہ دیکھ لیجئے یا کا لفظ یا قومی انہوں نے کہا ہے ان لوگوں سے جو مرے پڑے ہیں، تو یہاں کیا ہے، یہ یا کا لفظ استعمال ہوا پریشانی کے اظہار کے لیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جیسے یا اللہ کا لفظ کوئی کہتا ہے تو یا قوم کا لفظ اس کے برابر ہے، فرق ہو گیا نا۔ اسی کا یہ دوسرا مقام بھی دیکھ لیجیے، آیت نمبر اسی میں 90، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جو سردار تھے وہ بولے اور کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، اور اگر شعیب کی پیروی ہماری قوم نے کی، لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں، انکم اذا لخاسرون، تو تم خراب ہو جاؤ۔ فاخذتہم الرجفۃ، تو شعیب علیہ السلام کے جو منکر تھے ان کو خدا کا عذاب آیا، زلزلے نے آ کے پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ الٹے اوندھے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور یاد رکھو لوگوں جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ہم نے ایسے کر دیا انہیں مٹا دیا جیسے کبھی وہ لوگ اس بستی میں تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور جنہوں نے لوگوں شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، بس یہی لوگ خراب ہوئے، برباد ہوئے۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے ہٹے، وقال یا قوم، اور کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کے حکم تمہیں پہنچا چکا، ونصحت لکم، اور میں چاہتا تھا کہ تمہارا کچھ فائدہ ہو، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں اب غم کیسے کھاؤں اس قوم پہ جو میرا انکار کر رہی تھی، جو کفر کر رہی تھی۔ یہاں بھی یہی آ گیا نا یا قوم، یہ ہے چیز، وہی چیز مسلم میں بھی آ گئی، یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے، یہی چیز ابن کثیر اور مورخین نے بھی نقل کر دی۔ تو اس لیے عقیدہ ہے اصل چیز، کہ کس عقیدے کے تحت کون یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، بس اس پہ پھر فتویٰ دیتے۔